بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساحل ادیم صاحب کو آپ نے یقیناً سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا۔ مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کا تقابل اور ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کے لحاظ سے آپ اگر ان کو سنیں تو بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اسلام کے بہت سے جو احکام جس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن احکام پر لبرل لوگوں کی طرف سے، مغرب کی طرف سے، اس کو بہت ایک لاجیکل وے میں وہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، اور اس حد تک ان کا جو میدان ہے، یہ جو فیلڈ ہے، اس میں ان کا کام بہت ہی قابل تحسین اور قابل داد ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی شخصیات دین کے حوالے سے بات کرنا شروع کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا ایک اسپیسیفک ٹاپک ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے جس میں اس کی مہارت ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اس فیلڈ سے نکل کے دوسری فیلڈ میں جا کے کوئی بات کرتا ہے نا، پھر اس میں بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ظاہر ہے کہ ایک عظیم شخصیت ہیں عالم اسلام کی، جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں دین اسلام کی حقانیت دوسرے ادیان کے مقابلے میں دلیل کی بیس پر، لاجک کی بیس پر، اور ایک ویلڈ ریزنیبل آرگیومنٹس کی بیس پر جس طریقے سے انہوں نے ثابت کی ہے، یقیناً ان کا خاصہ ہے۔ تو ان کا جو خاص موضوع ہے وہ تقابل ادیان ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے طلاق کے مسائل اور دیگر مسائل جو فقہی مسائل ہیں اس پر اپنی آراء دینا شروع کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اختلافات شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بات کی تو پھر علماء نے ان سے جا کے، ہمارے کئی بڑے حضرات ان سے ملے اور ان سے یہ بات کہی کہ آپ کا جو میدان ہے وہ یہ کمپیریٹیو ریلیجنز، آپ ان کو اگر بیان کریں، دنیا آپ کو اسی وجہ سے جانتی ہے، اسی میں آپ کی مہارت ہے۔ فقہی مسائل آپ کا میدان نہیں ہے، آپ کی فیلڈ نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ اس پہ بات نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد اس پر بات نہیں کی۔ ساحل ادیم صاحب اور ان جیسی دیگر شخصیات کے ساتھ یہ مسئلہ عموماً رہتا ہے۔ انہی کا ایک کلپ میں سن رہا تھا، انہوں نے بھی جیسے میں نے بتایا کہ ان کی جو خدمات تہذیبی تصادم کے حوالے سے ہے، یا جو شریعت کے احکام پر اعتراضات کے جوابات کے حوالے سے، وہ تو بہت ہی بہترین ہے۔ لیکن جب فقہی مسائل کی بات آتی ہے تو فقہی مسائل میں میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس میدان میں مسائل کم از کم لوگوں کو نہ بتائیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور پھر یعنی آپ کی بات سننے والے زیادہ نہیں ہوتے، وہ کم ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی کہ وہ سمجھتے، بعض لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا کہ یار فقہی مسئلہ کیا ہے اور دوسری بات کیا ہے، پتہ چلے ہم کوئی اور بات سن رہے ہوں۔ اب مثال کے طور پر ایک کلپ میں نے ان کا سنا تو میرے دل میں آیا کہ میں اس پہ ایک فقہی مسئلہ بھی بتا دوں، اس کی وضاحت بھی کر دوں، اور ایک گزارش ساحل ادیم صاحب سے بھی کر دوں۔ اگر میرا یہ میسج ان تک کوئی پہنچا سکے تو بہت اچھی بات۔ ایک خیرخواہانہ اور ایک ناصحانہ مشورہ ہے۔ انہوں نے اس پر کئی کلپ ان کے یوٹیوب پر موجود ہیں کہ کسی کے لیے کھڑا ہونا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، قیام صرف اللہ کے سامنے ہی ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے وہ حدیث کوٹ کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری ایسی تعظیم نہ کرو جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دو اور دلائل بھی دیے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے احترام میں کھڑا ہونا جائز ہے، لیکن ان دلائل کو انہوں نے جس طریقے سے رد کیا وہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے، غلط طریقے سے رد کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لاتی آپ سے ملاقات کے لیے، آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں کہ میری بیٹی ہے، میری لاڈلی، آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہوتے تھے وہ جگہ ان کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ بتا رہا ہے کہ کسی کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے سواری پر، وہ زخمی تھے، پورا ایک واقعہ ہے۔ تو جب وہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بڑوں کا احترام سکھا رہے ہیں کہ بھئی وہ آپ کے سردار ہیں، تم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ دو حدیثیں، ساحل ادیم صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کوئی لے آئیں حضرت فاطمہ جیسا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، آپ کوئی لے آئیں حضرت سعد بن معاذ جیسا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دلیل کا یہ جواب
بالکل بھی نہیں بنتا. ہمارے سامنے جتنی بھی احادیث ہیں ظاہر ہے وہ یا تو کسی صحابی کا واقعہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, اسی کو ہم دلیل بنا کے کسی بھی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. تو اگر ہر بات کے جواب میں ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جائز تھا, یا یہ تو فلاں صحابی تھے تو جائز تھا, تو ہم اور آپ تو ان تک نہیں پہنچ سکتے, تو ہمارے لیے کہاں سے جائز ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ بات کوئی لاجیکل بھی نہیں ہے اور کوئی زیادہ معقول بھی نہیں ہے. اچھا, اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے. میں دونوں طرف کی احادیث آپ کو بتا کے پھر جو فقہی حکم ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ واضح کرنے کے لیے کہ اس طرح کے حضرات سے جو غلطی ہوتی ہے وہ بہت ایک باریک غلطی ہوتی ہے جس کا ان کو احساس نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ صحابہ کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا. وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا, لیکن صحابہ جب حضور کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے. لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ, اس لیے کہ صحابہ کو پتہ تھا کہ آپ کو یہ طرز عمل پسند نہیں ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس حدیث کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہو جائے گی, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی آدمی کے دل میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے, اس کا کسی سے مطالبہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی پیر صاحب ہو, چاہے وہ کوئی مفتی صاحب ہو, چاہے وہ کوئی لیکچرر ہو, چاہے وہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو, کوئی بھی ہو, ایکس وائی جی, اس کا کسی سے یہ مطالبہ کرنا کہ جب میں آ جاؤں تم سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے, یا اگر اس کی موجود وہ آئے اور کوئی کھڑا نہ ہو تو اس کو برا لگے کہ میں آیا ہوں تو یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا. ایک ہے کسی کا اپنے لیے اس چیز کو پسند کرنا کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں, یہ چیز تو شریعت میں ناپسندیدہ ہے اور ناجائز اور گناہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جہنم کی وعید سنائی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل ناپسند تھا. ظاہر ہے آپ نے امت کو منع فرمایا تو آپ بھی اس بات کو ناپسند کرتے تھے, اور ظاہر ہے آپ امت کے لیے معلم تھے, معلم بن کر آئے تھے, تو آپ نے صحابہ کی یہ تربیت کی کہ بھائی جب میں آؤں تو میرے سامنے اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو تاکہ صحابہ کی تربیت ہو جائے. اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عجمیوں کا جو خاص طریقہ تھا نا کھڑے ہونے کا, وہ یہ تھا کہ جو بڑا ہوتا تھا وہ بیٹھا رہتا تھا, اور جو اس کے خادم آس پاس کے لوگ ہیں وہ ہاتھ باندھ کے یا ویسے سیدھے کھڑے رہتے تھے. یہ عجمیوں کا خاص طریقہ تھا قیام کا یا کھڑے ہونے کا, کہ بڑا کرسی پر یا زمین پر یا کسی بھی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے سارے لوگ اس کے سامنے ایسے اٹینشن کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. لیکن دوسری طرف جیسے میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کو سنایا, ان ساری احادیث کو جمع کر کے فقہائے کرام نے, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں یہ بات لکھی ہے کہ قیام المتعلم للمعلم مستحب غیر مکروہ, کہ طالب علم کا اپنے استاد کے ادب میں کھڑا ہونا مستحب ہے اور یہ ناپسندیدہ نہیں ہے. یعنی متعلم کو حکم یہ دیکھیں, حدیث شریف میں آتا ہے نا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا, ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو چھوٹے پر رحم نہ کرے اور بڑے کے حق کو نہ پہچانے. اب جو بڑے کا ادب ہے, اسی طرح حدیث میں آتا ہے ان من اجلال الرب اکرام ذی الشیبۃ المسلم, کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے یہ بات کہ آپ کسی بوڑھے مسلمان کا احترام کریں, یہ ایسا ہی گویا آپ نے اللہ کی تعظیم کی. اب کسی کا احترام کرنا, کسی کا ادب کرنا, یہ وہ چیزیں جس کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے کہ عرف میں کسی کے احترام کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ احترام کا وہ طریقہ شریعت کے خلاف نہ ہو. مثال کے طور پر کہیں احترام کا طریقہ ہے کہ کوئی سجدہ کرے معاذ اللہ, تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ احترام کا شریعت کے خلاف ہے تو وہ تو جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر احترام کا وہ طریقہ شریعت کے خلاف نہیں ہے اور عرف میں اس کو احترام کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے, اب ایک بوڑھا آدمی آتا ہے, آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بوڑھا آدمی ہے, اس کو عزت دینے کے لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں. استاد آ رہا ہے, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے والد صاحب آ رہے ہیں, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. والدہ آ رہی ہے, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, اس مقصد کے لیے کہ میں اس کا اکرام کروں, میں اس کا احترام کروں, میں اس کو عزت دوں. اس لیے نہیں کہ آپ اس کی کوئی اس طرح کی تعظیم کر رہے ہیں جیسے کوئی بندہ اپنے معبود کی, کوئی عبد اپنے معبود کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے. اس سینس میں آپ کھڑے نہیں ہوتے. ظاہر ہے کوئی بھی جب کسی بڑے کے لیے کھڑا ہوتا ہے
اس سینس میں کھڑا نہیں ہوتا. میں ان مخصوص لوگوں کی بات نہیں کر سکتا. بعض لوگوں کے ہاں پیری مریدی کا جو تصور ہوتا ہے، یا بعض جو درگاہوں کے سجادہ نشین ہوتے ہیں، گدی نشین ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو بعض اوقات ایسا رویہ ہوتا ہے واقعتاً جو قابل اصلاح ہے، اور جس طریقے سے لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ جو تصور ہے نا کہ ایک غلام آپ اس کو شو کر رہے ہو اپنے آپ کو، دوسرے کو کوئی اس طرح کی بڑی کوئی غیر معمولی انسانوں سے ہٹ کے کوئی الگ مخلوق شو کر رہے ہو، یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن اٹ سیلف کوئی بڑا آ رہا ہے، آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو سامنے والا آپ کو کہے کہ جناب اسلام میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ناجائز ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے، یعنی یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ آج کوئی مسئلہ سامنے آیا تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی کے اکرام کے اندر القیام علی سبیل الاعظام مکروہ وعلی سبیل البر والاکرام لا یکرہ، کہ آپ تعظیماً اگر کھڑے ہوتے ہیں، تعظیماً میں نے آپ کو بتایا کہ تعظیماً کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن کسی کے اکرام کے لیے، کسی کے احترام کے لیے، کسی کو ایک اچھا گیسچر، ایک اچھا یعنی اچھے طریقے سے ملنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی کراہت کی بات نہیں ہے. تو فقہائے کرام نے ان ساری حدیثوں کو جمع کر کے خلاصہ یہی نکالا ہے کہ آدمی کے اپنے دل میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں جاؤں تو میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، نمبر ایک. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اگر وہ جائے اور کوئی کھڑا نہ ہو یا سارے لوگ کھڑے نہ ہو تو اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ یار یہ لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوا، یا فلاں آدمی کھڑا کیوں نہیں ہوا. اور جو دوسرا شخص ہے جو مرتبے میں چھوٹا ہے، شاگرد ہے، بیٹا ہے، یا اس کے سامنے کوئی بوڑھا شخص آ رہا ہے، مثال کے طور پر آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بوڑھا آدمی بس میں چڑھ جاتا ہے مسجد میں، اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انکل آپ بیٹھ جائیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تو ظاہر ہے یہ تو اسلام کا حکم ہے بڑوں کا احترام کرنا. اس طریقے سے کوئی استاد کلاس میں آتا ہے، احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے کوئی آپ کے والد صاحب والدہ آ جاتی ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح کھڑا ہونا اسلام میں منع نہیں ہے. تو میری گزارش یہ ہے ساحل ادیم صاحب سے بھی اور اس طرح کے جتنے لوگ بھی کہ آپ جو پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں نا، تو جو آپ کی فیلڈ، جو آپ کا میدان ہے کہ آپ دو تہذیبوں کا بڑا اچھا تقابل پیش کرتے ہیں کہ بھئی مغربی تہذیب کیا ہے، مشرقی تہذیب کیا ہے، اسلام کی تہذیب کیا ہے، ان دونوں تہذیبوں میں بہتر کون سا ہے، اسلام کا نظام کیوں بہتر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو اسلام کے احکام پر اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا بہت اچھے طریقے سے جواب. تو اسی موضوع پر اگر آپ فوکس رہ کے کام کریں اور فقہی مسائل میں فقہی مسائل کو آپ اپنا موضوع نہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا جو کام ہے یہ اور زیادہ پھیلے گا اور زیادہ لوگ سنیں گے. فقہی مسائل کو جہاں آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے نا، لوگ پھر ظاہر ہے کہ فقہی مسائل تو مفتیان کرام سے ہی پوچھتے ہیں، علماء سے ہی پوچھتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بتائیں گے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے پھر کوئی یہ بھی کہیں کہ بھائی جناب ان کو نہ سنیں، تو اس سے نقصان ہوگا. تو اس لیے یہ میری ایک گزارش ہے ساحل ادیم صاحب سے بھی، اور جو سن رہے ہیں میری یہ گزارش ہے ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں تو بڑی نوازش ہوگی. اور عام لوگوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جو مسائل ہیں وہ آپ مستند مفتیان کرام اور مستند علماء کرام سے سیکھیں. باقی کوئی خیر کوئی کام کی بات کہیں اور سے ملتی ہے آپ ضرور سیکھیں، لیکن جس کا جو میدان ہے اس سے اسی میدان سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں آگاہی اور علم حاصل کریں. دوسری چیزوں کے بارے میں اس کی بات کو کم از کم اتھینٹک نہ سمجھیں. جزاکم